حضرات محترم، انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ خالق کائنات نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادتوں کی مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت کا اپنا رنگ ہے، ہر صورت کا اپنا ذوق ہے، اور ہر ایک عبادت کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ نماز فضیلتوں والی عبادت ہے، روزہ بھی فضیلتوں والی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی جو ہے وہ فضیلتوں والی عبادت ہے۔ ہر عبادت کا اپنا اپنا رنگ ہے، ہر عبادت کا اپنا اپنا ذوق ہے، مگر تلاوت قرآن جو ہے وہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ افضل ترین عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنا کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، اور اس کی دنیا میں بھی بڑی نعمتیں ہیں، اس کی دنیا میں بھی بڑی جو ہے وہ خالق کائنات نے عظمتیں رکھی ہیں، اور قیامت کے دن میں جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنے والے لوگوں کا مقام جو ہوگا وہ بھی بڑا بلند ہوگا۔ جنت میں بڑا اعزاز و کرام جو ہے وہ ان میں نصیب ہوگا جو دنیا میں رہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب رات کو سوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، انہیں خالق کائنات قیامت کے دن جو ہے وہ بڑے اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ روز قیامت قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کی معنی کو سمجھنے والے اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، دلوانے والے، اور قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والوں کو خالق کائنات جو ہے وہ بڑے بلند مقام سے نوازے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت اور شرف کے تاج پہنائے گا، اور عزت اور شرف کے لباس سے جو ہے وہ آراستہ کرے گا، اور حکم دیا جائے گا کہ جنت کے بلند درجے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ اور بلند درجوں میں جو ہے وہ چڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں سے جنت میں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو جو ہے وہ طے کرتا جا، یعنی کہ منزل با منزل جو ہے وہ اوپر چڑھتا جا، اور یوں قرآن پڑھ کہ جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایسے یہاں پہ جنت میں قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کو طے کرتے جاؤ، اور پھر جہاں قرآن کی آخری آیت پڑھو گے، جہاں تک تمہیں یاد ہوگا وہی تمہارا آخری مقام ہوگا، یعنی کہ تمہیں قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہوگی، جتنا قرآن یاد ہوگا، اتنی تم جنت کی بلندیوں پہ پہنچتے جاؤ گے، اور میں قربان جاؤں ان پر جنہیں
جہاں قرآن کی آیات ختم ہو جائیں گی، جتنا یاد ہوگا وہی جو ہے وہ اس بندے کا جنت میں آخری مقام ہوگا۔ اور یہ مقام انہیں کیسے نصیب ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر ہم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کو یاد کرتے رہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں اور قرآن کو یاد کرتے جائیں، تو قیامت کے دن یہ ہمیں دنیا میں بھی قرآن جو ہے وہ نعمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جنت کی بلندیوں سے بھی نوازے گا۔ دنیا میں بھی جو ہے وہ قرآن ہمیں نوازتا ہے رحمتوں سے، رفعتوں سے، اور جنت میں بھی جو ہے وہ جنت میں بھی قرآن جو ہے وہ جنت کی بلندیوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ اور بات بھی یہاں ختم نہیں ہوتی، روز محشر قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ روز قیامت جو تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والے ہوں گے اور اس کے معنی کو سمجھنے والے ہوں گے، قرآن جو ہے وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صیام رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ جو بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، اور جو بندہ دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ دونوں جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور رمضان کے روزے صیام رمضان جو ہے وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، ہم نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اے ہمارے رب ہماری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن اس کے بارے میں شفاعت کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، یہ رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، اے میرے رب میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے اور قرآن کی شفاعت کو جو ہے وہ اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ قرآن اکیلا نہیں چھوڑے گا قیامت میں، وہ نفسی کا عالم، جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں کو بیٹی کی فکر نہ ہوگی، کسی کو کسی جان کی فکر نہ ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تو وہ نبی کا فرمان اور اللہ کا کلام کام آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نفسی کا جب عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، فرماتے ہیں اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، بے شک قرآن جو ہے وہ قیامت کے روز نہایت ہی اچھی شفاعت کرنے والا ہوگا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی رحمتیں لٹاتا ہے اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا۔ اور قرآن کی تلاوت سے خالق کائنات جو ہے وہ بندے کو بن مانگے ہی عطا کرتا ہے، بن مانگے ہی بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور شب و روز جو قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے جنہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرآن کو بنا لیا، جو صبح اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو بن مانگے ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس شخص کو
قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ ہر وقت میرا ذکر کرتا رہے، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور اسے قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے، اتنا مصروف کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی مانگ نہ سکے اور میری بارگاہ میں ہاتھ بلند نہ کر سکے، وہ مجھ سے کوئی بھی تمنا نہ کر سکے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو بن مانگے عطا کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مانگتا نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، وہ میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے، وہ دعا نہیں مانگتا، وہ میری بارگاہ سے کوئی بھی شے کو طلب نہیں کرتا، مگر میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں، میں اسے بن مانگے عطا کرتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے، جو قرآن ہے، اس کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر جو ہے وہ فضیلت ہے، جس طرح اپنی مخلوق میں یعنی کہ تمام کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، اسی طرح اس تمام جہانوں میں جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک ہی ہے، جس طرح خالق کائنات بے مثل ہے، اسی طرح اللہ کا جو کلام قرآن ہے وہ بھی بے مثل ہے، اور وہ بھی یکتا ہے، قرآن بھی یکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیوں کو سمیٹیں گے۔ اور جو قرآن ہے وہ تو سینے کا نور ہے، قرآن سینے کا نور ہے، قرآن جو ہے وہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور تلاوت قرآن کرنے سے انسان کا سینہ جو ہے وہ نور سے معمور رہتا ہے، وہ جس قدر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کا سینے پر جو ہے وہ خالق کائنات جو ہے وہ رحمت کی بارشیں کرتا رہتا ہے، اس کا سینہ نور سے معمور رہتا ہے، اور تلاوت قرآن سے انسان کا سینہ نور سے معمور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اخروی فلاح کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے، مجھے نصیحت کرے، کوئی اچھے کام کی ترغیب دلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا، اور یہی جو ہے وہ سارے معاملے کی اثر۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کچھ اور وصیت فرمائے، مجھے کچھ اور باتیں بتائیں، کچھ اور نصیحت کریں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تلاوت قرآن ضرور کیا کرو، ہمیشہ تلاوت قرآن کیا کرو، قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ قرآن حکیم پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اس کا ماتھا چومتے رہتے ہیں، وہ جس قدر قرآن پڑھتا جاتا ہے فرشتے اس کے ماتھے کو چومتے۔ اس زمین پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر کئی کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا، مگر کسی کتاب کی بھی ذمہ داری خالق کائنات نے نہیں اٹھائی، کسی بھی کتاب کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ خالق کائنات نے تورات کو نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ خالق کائنات نے انجیل کو نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ خالق کائنات نے کئی صحیفوں کو نازل فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں، مگر جب قرآن کی باری آئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی جو ہے وہ ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ خالق کائنات نے کئی کتابوں کو نازل فرمایا، کئی صحیفوں کو نازل فرمایا، تورات کو نازل فرمایا، یہ نہیں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ خالق کائنات نے انجیل کو نازل کیا، یہ نہیں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ خالق کائنات نے زبور کو نازل فرمایا، یہ نہیں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مگر جب قرآن کی باری آئی تو خالق کائنات نے قیامت کر کے کفار کو چیلنج دے دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت کو لے کر آؤ۔ لیکن کفار اتنی مرضی ترقی کرتا ہے، کفار سمندروں کی تہوں تک پہنچ جائے، کفار جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ تاریخ گواہ ہے 1400 سال سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی بھی جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت جیسی جو ہے وہ ایک آیت لے کر نہیں آ سکتا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کی کائنات نے خود جو ہے وہ لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کفار جو ہے وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بے رغبتی کرتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، ہم چاند تک پہنچ جائیں، لیکن قرآن کی مثل لانے سے ہم عاجز ہیں، اب قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اسی وجہ سے وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ جو لوگ قرآن کریم کو نظر آتش کر رہے ہیں یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، اگر یہ تعصب، بغض اور حسد کی اینک کو اتار کر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیں، تو یہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت اور قرآن کا لوحہ مان کر اس کی عظمت اور حرمت کا جو ہے وہ آپ کو خطبہ پڑھتے نظر آئے گے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تعصب اور اسلام دشمنی کی جو ہے وہ اینک پہن رکھی ہے۔ اگر حسد اور اسلام دشمنی کی اینک کو اتار کر اگر یہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، تو وہ لازماً جو ہے وہ جان لیں گے کہ یہ کلام کسی عام کلام کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس نے بغض اور حسد کو دور کر کے، دل کو صاف کر کے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو غور کے ساتھ پڑھا، تو اسے وہی کہنا پڑا جو آج سے 1400 سال پہلے کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ اور کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ جب انہوں نے قرآن کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر کو پڑھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واللہ کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ آج اگر کفار جو ہے وہ قرآن مجید کو بغور مطالعہ پڑھے، اسلام دشمنی کو دور رکھ کے اس کے متعصب رویوں کو، اپنے متعصب رویوں کو دور کر کے اگر وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے، اس میں غور و فکر کرے، تو وہ آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو کلام قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ ہندوستان پر جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہندوستان میں جتنے بھی قرآن مجید کے اوراق ہیں تمام کے تمام اوراق کو جمع کیا جائے، اور جمع کر کے تمام کے تمام اوراق کو نظر آتش کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ قرآن کا کوئی بھی نمونہ، قرآن کا کوئی بھی ورقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ مگر وہ بھول گئے تھے۔ کسی مشیر نے، مسلمان مشیر نے کہا، اس نے کہا کہ اوراق والا قرآن تو جلایا جا سکتا ہے، مگر وہ قرآن جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس قرآن کو کیسے جلاؤ؟ تم قرآن کے اوراق کو تو جلا سکتے ہو، قرآن کے اوراق کو مٹا سکتے ہو، مگر وہ قرآن جو مسلمانوں کے بوڑھوں کے سینوں میں موجود ہے
مسلمانوں کے نوجوانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن جو مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور وہ قرآن جو مسلمانوں کی خواتین کے سینوں میں محفوظ ہے، اس قرآن کو تم کیسے جلا سکتے ہو اور اس قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ انہوں نے یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کو جلایا تو جا سکتا ہے مگر قرآن کو مسلمانوں کے سینوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور انہوں نے جان لیا کہ قیامت تک یہ جو قرآن ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ اولاد کی صورت میں باقی رہے گا، یہ بچیاں جنہیں قرآن یاد ہے ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا، وہ بچے جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا، اور وہ بوڑھے جو 5 وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایک ایک رکعت میں پورے جو ہے وہ پورا پورا سپارہ پڑھ جاتے ہیں، قرآن جو ہے وہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ اور انہوں نے جان لیا کہ صبح قیامت تک اسلام کے آغوش میں پلنے والا بچہ جو ہے وہ دشمن اسلام کو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ، زمانے بدلتے آ رہے ہیں مگر قرآن جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے حرف بہ حرف جو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر جو نازل ہوا تھا، آج بھی قرآن جو ہے وہ وہی ہے۔ لاکھ زمانے بدل گئے، لاکھ حکمران آئے لیکن قرآن نہ بدل سکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جو عظمت ہے اور قرآن کی جو حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت خالق کائنات نے جو ہے وہ اپنے ذمہ دار کر لی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی تو ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کی جو عظمت کی دھن ہے وہ صرف مسلمان نہیں گاتے بلکہ قرآن کی عظمت کی دھن جو ہے وہ کفار بھی گاتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی عظمت اور حرمت کا خطبہ صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے بلکہ اس کی تعریف اور توصیف جو ہے وہ کفار بھی جو ہے وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور گواہی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو دشمن جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں گواہی ہے۔ ایک بڑا ہی متعصب پادری ہے، عیسائیوں کا پادری، بڑا نامور پادری ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں بت پرستی کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور شرک کو نیست و نابود کر دیا، اللہ کی عبادت کو قائم کیا، اور ام الخبائث جو شراب ہے، جو خباثتوں کی جڑ ہے، قرآن نے اس شراب کو حرام قرار دیا، اور مطلقاً ہر صورت میں قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ چوری، زنا ماری اور قتل وغیرہ کی ایسی سخت سزائیں قرآن میں ہیں کہ اگر بندہ وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ بندہ قرآن کی ان سزاؤں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے جسم کے روح جو ہے وہ کام ہوتی ہے، اور اس کے جسم جو ہے، اس کے جسم کے روح کنڈے جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی مسلمان کے الفاظ نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا جو پادری ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام نشیب و فرائض کی جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاشرے میں قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کر لیتا۔ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے معاشرہ اس وقت تک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا جب تک جو ہے وہ قرآن کے اصولوں کو جو ہے وہ اس دنیا میں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کی عظمت کا جو گل ہے وہ تو ہمارے جو ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں بھی جو ہے وہ قرآن کی عظمت کے گل گاتے ہندو نظر آتے ہیں۔
اور قرآن کی عظمت ایسی عظمت ہے کہ خالق کائنات نے اس جیسی کتاب جو ہے وہ کوئی نازل نہیں. ہندوستان کی ایک مشہور لیڈی ہے، اس کا نام ہے سروجنی نائیڈو. وہ امن و امان کے حوالے سے اسے نوبل پرائز دیا گیا. اس نے قرآن کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ آج بھی سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. وہ ہندو ہو کر قرآن کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے زندگی کے برپا کرنے والے اصول، ایسے اصول جو زندگی میں انقلاب لے آئے، اگر وہ اصول کہیں نظر آتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں نظر آتے ہیں. کہ اگر کوئی قرآن کے اصولوں پر عمل کرتا ہے تو میں اسے کامیابی کی ضمانت دیتی ہوں. میں اسے کامیابی کی کیا ہے؟ ضمانت دیتی ہوں. کہ لوگ کفار سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چلانے سے، قرآن کی بے حرمتی کے ساتھ قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. جب تک محمد عربی کے دیوانے جو ہے وہ موجود ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج کے دن جو ہے وہ جہاں لوگ جمع ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں وہاں جا کے احتجاج کرنا ہے تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہے وہ سوئے نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ قرآن سے ہمیں متنفر کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ جتنا قرآن مجید کی بے حرمتی کریں گے، ہم اتنا جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کے گن جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے، اور قیامت تک جو ہے وہ قرآن باقی رہے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دینی ہے، اور کفار کو بتانا ہے کہ آج بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ آج بھی مصلوں پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ سارا قرآن سنانے پر قادر ہے. ہم نے جہاں سائنس کی تعلیم دلوانی ہے، جہاں فزکس کی تعلیم دلوانی ہے، جہاں ریاضی کی تعلیم دلوانی ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دلوانی ہے. تو ہر وقت جو ہے وہ قرآن کے ذکر میں مشغول رہے، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے. اور یہ یاد رکھیے گا، آخری بات کر کے حدیث مبارکہ سنا کے اجازت چاہوں گا. نبی اکرم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس بندے کو جتنا قرآن آتا ہوگا، کسی کو 10 آیتیں ہوں گی، کسی کو 20 آیتیں یاد ہوں گی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا، اے بندے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات کو جو ہے وہ پار کرتے جاؤ. جس کو 10 آیتیں ہوں گی وہ 10 درجات کو بلند کر دے گا. جس کو جو ہے وہ 20 آیتیں یاد ہوں گی وہ 20 سیڑھیاں چڑھے گا اور جنت کے 20 جو ہے وہ درجات کو بلند کر دے گا. مگر میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر جنہیں سارا قرآن یاد ہوگا، وہ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے اور جنت کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرتے چلے جائیں گے. تو قرآن کی آیات کو یاد کریں کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ ہمیں دنیا میں رحمتیں تو دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں جنت کے درجات سے جو ہے وہ ہم کنار کرے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے، قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے، قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم الامین.